السلام علیکم دوستو، میں حکیم شہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معذرت کے ساتھ دوستو، میں تقریباً مہینہ سوا میں تھوڑا سا کسی کام کے سلسلے میں بیزی تھا، تو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ کو میں ایک اتھینٹک بہترین میدے کا نسخہ بتا رہا ہوں، کیونکہ جتنے بھی مجھے کالز آئی ہیں یا میرے پاس جو میرے دوست احباب جتنے بھی آئے ہیں ویورز، تو ان کو تقریباً 90% لوگوں کو جو ہے نا معدے کی پرابلم تھی۔ کھانے کے بعد گیس ہو جانا، فوری تیزابیت، اس کے ساتھ ساتھ قبض کی شکایت تھی۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ایک پھکی بتا رہا ہوں، سفوف بتا رہا ہوں، جو کہ اس کی صرف ایک ماشا خوراک ہے، 2 چٹکیاں چھوٹی چھوٹی۔ تو انشاءاللہ تعالی 15 دن میں تمام جملہ امراض معدے کے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو کہ معدے کے پرانے مریض تھے، ان کو یورک ایسڈ کی پرابلم تھی، اور جن کا ایچ پلوری جنہوں نے ٹیسٹ کرایا وہ بھی ایکٹیو تھا، وہ کیوں ہوتا ہے؟ دوستو، پہلے میں آپ کو یہ ایک واضح کر دوں کہ سب سے پہلے جو کہ زیادہ گوشت کا میٹ کا استعمال کرتے ہیں، گرم چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کا معدہ تو ہیٹ ہوتا ہے۔ معدہ ہیٹ ہونے کے بعد ان کو تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے۔ جب تیزابیت بڑھتی ہے تو ایچ پلوری اس میں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایچ پلوری جب ایکٹیو ہو تو بس کھانے کا جیسے ہی آپ کھانا کھائیں گے 1 منٹ میں بالکل گیس طاری ہو جانا، اور یہاں سے جلن محسوس ہونا، اور بعض لوگوں کو جو ہے نا یہاں پہ درد ہوتا ہے، یعنی کہ دل کی سائڈ پہ، تو بازو سوتے وقت یا اسی وقت گیس کا بن جانا، دل پہ پریشر آتا ہے، اور بازو میں درد ہونا، یہاں سے لے کر یہ اس انگلی تک یہ درد ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی دل کا مسئلہ نہ ہو، لیکن مسئلہ ہوتا ہے۔ جس سے جب گیس ہوتی ہے تو یہ جو ہمارا دل ہے، ان کی جو سٹنٹ ہے، ان پہ یہ پریشر پڑتا ہے اور وہ درد محسوس ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ہارٹ برن۔ تو آپ اگر ای سی جی کرائیں گے، گیس ہو تب آپ کی ای سی جی جو ہے نا وہ اوپر نیچے آئے گی۔ تو جب گیس نہ ہو پھر اسی وقت آپ ای سی جی کرا لیں تو بالکل فٹ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے جو ہے نا میرے ویورز ایسے ہی پریشان تھے۔ تو جب گیس نہیں ہوتی، میں نے ان کو یہی مشورہ دیا، بھائی آپ پہلے معدے کا علاج کریں، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اب اس کی جو ہے نا مختصر بیان کر رہا ہوں، آپ کو پھکی بتا رہا ہوں، جو کہ میں نے ادھر سے لکھی ہوئی ہے۔ تو سونٹھ 1 چھٹانگ لے لیں، سونف 1 چھٹانگ لے لیں، سونٹھ یعنی کہ سونڈ 1 چھٹانگ، سونف 1 چھٹانگ، فل سیاہ آدھی چھٹانگ، اجوائن دیسی آدھی چھٹانگ، 7 پودینہ 1 تولہ، پودینہ خشک 3 تولہ، سالنجھا نمک، یہ سوہانجنا کا نمک جو ہوتا ہے 2 تولہ، نمک خوردنی، یہ یہاں پہ اب میں آپ کو واضح کر دوں، جو نمک خوردنی ہے یہ نسخے میں آتا ہے 1 پاؤ، جو بزرگ لکھ کے گئے تھے، تو 1 پاؤ۔ جو ہے زیادہ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اس کی مقدار تہائی کر دیں، تہائی کم کر دیں، یعنی کہ تیسرا حصہ، 1 پاؤ کے 3 حصے کریں، 1 حصہ ڈالیں، 2 حصے نہ ڈالیں۔ جو کہ ہائی بلڈ پریشر والے مریض ہوں استعمال وہ بھی کریں، جن کو ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے تو وہ جو سالٹ ہے، نمک خوردنی ہے، یہ وہ کریں گے۔ 1 پاؤ مگھا 2 تولے، کالا نمک 1 چھٹانگ، سہاگا 2 تولہ، نوشادر پھلی 1 تولہ، بال جھڑ 2 تولے، الائچی کلا کالی موٹی الائچی 1 چھٹانگ، الائچی چھوٹی جسے الائچی خرد کہا جاتا ہے 2 تولے، تارا میرا بیج اس کا تخم 2 تولے، سفید زیرہ 1 چھٹانگ، ہریڑ یہ آپ لے لیں 11 عدد، کالی مرچ، معاف کیجیے گا کالی مرچ یہاں پہ جگہ نہیں تھی لکھنے کی، کالی مرچ 1 تولہ۔ ان سب چیزوں کو آپ پیس لیں بالکل چکی میں، وہ پنسار کے پاس جائیں گے نا، یہ سامان دیں گے ان کو، یہ شارٹ سکرین کر لینا، پسوا لیں، چکی ان کے پاس لگی ہوتی ہے، پسوا کے محفوظ کر لیں، ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ یہ ایک بندے کی خوراک نہیں ہے، یہ آپ کے گھر میں تمام جتنے بھی افراد ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں،
ہائی بلڈ پریشر والا 3 پاؤ، اور جو جس کو ہائی بلڈ پریشر نہ ہو وہ 1 پاؤ استعمال کرے لازمی، یہ اس نسخے میں جو نمک ہے۔ تو دوستو اس کو پیس کر 2 چٹکی صبح پانی پی کر 2 چٹکی ناشتے کے بعد استعمال کرے، 2 چٹکی شام کو کرے۔ تو اس کے ساتھ پتہ ہے کیا، جب یہ جو ہے نا تیزابیت بڑھتی ہے تو اس میں جو ہے نا ایچ پلوری ایکٹیو ہوتا ہے، تو ایچ پلوری ایکٹیو جب ہوگا تو اس میں یورک ایسڈ کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ قدرت کی طرف سے ایک ہمارا جو اندر بیکٹیریا رکھا ہے جو غذا کو ہضم کرتے ہیں، جب وہ ایکٹیو زیادہ ہو جائے تو وہ گیس کرتے ہیں، الٹا بجائے ہمارے جو ہے نا ہضم کرنے کے ہمیں بد ہضمی کا شکار ہم ہوتے ہیں۔ تو یورک ایسڈ کا بھی یہیں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ تو یورک ایسڈ جو ہے نا، جیسے ہی ہم پانی جو کم پیتے ہیں، پانی زیادہ استعمال کریں، یورک ایسڈ کا خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے جو گردے ہیں صحیح طرح فلٹر کریں گے، جو یورین ہے ہمارا اس کو جلدی ہی فلٹر کریں گے اور صحیح طرح، تاکہ ایسڈ یہاں پہ جمع نہ ہو۔ اگر ایسڈ جب جمع ہوتا ہے گردوں میں تو باڈی کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر جوڑوں میں درد، جس میں سویلنگ ہونا، یہ جو آپ کے آنکھوں کے نچلے حلقے یہ تھوڑے سے بھر آنا، سوج جانا، منہ پہ سویلنگ، یہ اس طرح کی پرابلم مریض کو ہوتی ہیں۔ پھر بلڈ کا ہائی ہو جانا۔ تو دوستو سب مین چیز ہے میدا۔ خالی پیٹ پانی پئیں، صبح اٹھ کے 1 گلاس لازمی پئیں، اگر نہیں پی سکتے تو پونا گلاس تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ کھانے سے پہلے 15 منٹ پانی لازمی استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ یہ پھکی استعمال کریں، 2 چٹکی صبح، 2 چٹکی شام، کھانے کے 10-15 منٹ بعد۔ انشاءاللہ جتنی بھی گیس ہوگی آپ کو 10 منٹ کے اندر یہ گیس ہوگی بھی نہیں۔ اور جن کو یہ ہارٹ برن کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بعد میں جیسے بھی ان کی ای سی جی اگر اوپر نیچے آ رہی ہے تو یہ پھکی کھانے کے بعد یہ اپنے وہ پھر ای سی جی کرا لیں، دیکھیں گے پوری لیول پہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوستو یہ نسخہ جو ہے نا میں کسی کو نہیں دیتا تھا، سیدھی بات بتا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں جو یوٹیوب میں نہیں دی جاتی، تو جیسے میں نے مریضوں کو دیکھا ہے تو میں نے آج یہ دے دیا، کیونکہ یہ نسخہ ایک بندے کے پاس تھا، میرے پاس تو تھا پہلے، ایک ہمارا ہمسایہ ہے اس کے پاس بھی وہ نانا سے لے کے گئے تھے، کسی کو نہیں دے رہا۔ میں جو پوچھا میں نے کہا مذاق کی، میں نے کہا یہ نسخہ میرے پاس گم ہو گیا ہے، وہ میدے والا، وہ کدھر ہے یار، وہ مجھے لکھ دے۔ ہنسنے لگا، یار میرے پاس بھی گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لوگوں کو وہی پھکیاں دے رہا ہے، یہی چیز دے رہا تھا۔ تو لوگ نہیں دیتے، جو ہم سے بھی لے کے گئے وہ ہم سے بھی چھپا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو کہیں کہ نسخہ یہ غائب ہو گیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ نہ چھپانا۔ جو میرے چینل میں آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے جاریہ ہے، اس کو لازمی آپ جو ہے نا لوگوں کو بتانا، لکھوا دینا انشاءاللہ۔ تو اگلی ویڈیو دوں گا پیلا یرقان، ہیپاٹائٹس بی، جو بھی تھک گیا ہے مرض سے، مطلب علاج کرا کے اور آرام نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ دوسری خوراک میں ان کو 70% رزلٹ ملے گا، اور 15 دن میں انشاءاللہ پورا فٹ ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، وہ بھی جڑی بوٹیاں ہیں۔ ویسے آپ تو جانتے ہیں میرا کام ہے کشتے کا، جو کشتے کی ویڈیو ہوتی ہے وہ میں لائیو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں۔ یہ جڑی بوٹیاں یہ لکھ کے دے دی ہے، آپ پنساری سے لے کے پسوا لیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔